بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب السادس الشہرہ۔ موضوع بحث ہمارا بحث حجج ہے کہ کون کون سی چیزیں حجت ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم استنباطات احکام کے لیے بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ کتاب کی بات ہوئی، سنت کی بات ہوئی، اجماع کی بات ہوئی، اس کے بعد ظواہر کی بحث ہوئی، عقل کی۔ اب چھٹے نمبر پر بحث آ رہی ہے الشہرہ، کہ آیا شہرت حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ شہرت کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے شیخ مظفر بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کون سی والی شہرت کی بات کر رہے ہیں، کہ آیا یہ شہرت حجت ہے یا نہیں ہے۔ شہرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں شے بڑی مشہور ہے، فلاں شخص بڑا مشہور ہے۔ شہرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی اردو کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، شہرت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے شہرت روائی، ایک ہے شہرت عملی، اور ایک ہے شہرت فتوائی۔ ان تین اقسام کو یاد کرنا ہے، پھر اس میں ہم بحث کرتے ہیں کہ ہمارا موضوع بحث کون سی والی شہرت ہے۔ شہرت روائی، ایک روایت کو بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، محدثین کی اکثریت نے اس روایت کو نقل کیا، لیکن تواتر تک نہ پہنچ سکی، خبر متواتر کا مقابلہ نہ کر سکی، بس ایک منزل متواتر سے کم رہ گئی، لیکن اکثر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خبر مشہور یا خبر مستفیض۔ یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، کہ جو خبر متواتر سے بس تھوڑی سی چند درجے پیچھے رہ جائے، بہت سارے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو، اب اس کے مطابق فتویٰ ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اکثر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شہرت روائی، یہ لکھ لیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے شہرت عملی۔ ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر اکثر فقہا نے فتویٰ دیا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اکثر محدثین نے نقل بھی کیا ہو، ممکن ہے اس روایت کو نقل کرنے والے بہت کم ہوں، 2 3 ہوں، 4 ہوں، لیکن اکثر فقہا نے اسی روایت کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیا ہے، اکثر فقہا نے۔ اس کو کہتے ہیں شہرت عملی، یعنی اس روایت پر مشہور علماء نے عمل کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد تیسری شہرت کہلاتی ہے شہرت فتوائی، کہ ایک فتویٰ اکثر مراجع نے، اکثر مفتیوں نے دیا ہے، سب نے نہ، چونکہ سب کا ہو تو پھر وہ اجماع میں داخل ہو جائے گا، سب نے نہیں، اکثر نے، مشہور فقہا نے ایک فتویٰ دیا ہے، لیکن اس فتویٰ کا مستند کیا ہے یہ کنفرم نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے اس فتویٰ کے ایک حدیث بھی ہو جو فتویٰ سے مطابقت ہو، لیکن ان کے فتویٰ کی بنیاد اس حدیث پر نہ ہو۔ دوبارہ سن لیں، لکھنے میں آسان ہو جائے گا۔ شہرت فتوائی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا کہ اکثر فقہا کا ایک حکم پر متفق ہونا، سب کا نا، اکثر کا، کہ اکثر نے ایک فتویٰ دیا ہے لیکن اس فتوے کی بنیاد کیا ہے، کس حدیث سے لیا، کس اصل سے لیا، کس قاعدہ، یہ معلوم نہ ہو لیکن فتویٰ مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں شہرت فتوائیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس شہرت کی 3 قسمیں ہو گئیں، شہرت روائی، شہرت عملی اور شہرت فتوائی۔ شہرت کے مقابل کیا ہوگا؟ شذوذ، یہ مشہور ہے، مشہور کے مقابل میں شاذ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہم فقہ میں کہتے ہیں کہ اگر فقیہ کہے علی الاشہر تو اشہر کے مقابل میں مشہور ہوتا ہے، جبکہ مشہور کے مقابل میں شاذ ہوتا ہے، نادر۔ ٹھیک ہو؟ خوب، یہ بات یہاں ختم۔ اگلی بات، ہمارا موضوع بحث آیا شہرت کی 3 اقسام ہیں؟ فرماتے ہیں نا، شہرت روائی، شہرت عملی، ان کی بحث ہم کریں گے تعادل و تراجیح میں، کہ اگر 2 روایتیں ہوں، معیار حجیت پر پوری ہیں، وہاں پر ہم بحث کریں گے کہ ایک میں شہرت روائی ہے، ایک میں نہیں ہے، آیا شہرت روائی مرجحات میں سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ بحث ہم تعادل و تراجیح میں جا کر کریں گے کہ آیا شہرت عملی مرجحات میں سے ہے یا نہیں ہے۔ یہاں باب 6 میں ہم جس شہرت کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد فقط شہرت فتوائیہ ہے، کہ اگر مشہور علماء، کل ہوگا تو اجماع میں چلا جائے گا نا، اگر مشہور علماء اکثر فقہا نے ایک فتویٰ دیا جس فتوے کا مستند، کہ اس کی بنیاد کیا ہے، آیا کوئی اصل ہے یا روایت ہے، کیا ہے وہ معلوم نہ ہو، تو آیا مشہور فقہا کا فتویٰ دینا یہ تو صحیح ہے کہ یہ موجب ظن ہے، اس سے انسان کو ظن تو حاصل ہو جاتا ہے کہ شاید یہی حکم واقعی ہو، لیکن ہم لوگ کیونکہ مطلق ظن کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، جو مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں ان کو تو کوئی مشکل ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ہر وہ شے جو ظن آور ہو بس وہی کافی ہے، لیکن ہم مطلق ظنون کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظن تو ہے، آیا اس شہرت فتوائیہ سے حاصل ہونے والا ظن ظنون خاصہ میں سے ہے یا ظنون خاصہ میں سے نہیں ہے؟ جیسے ہم دیگر چیزوں میں سارے ظنون کو حجت نہیں کہتے، فقط ظنون خاصہ یعنی ایسا ظن کہ جس کی حجیت پر کوئی دلیل معتبر موجود ہو وہ حجت ہے۔ آیا یہ جو شہرت فتوائیہ ہے ظن آور تو ہے، لیکن آیا اس کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل خاص موجود ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ شہید اول اور صاحب معالم اور ان ایک دو بزرگ اور ہیں، ان کی طرف نسبت دی گئی کہ یہ شہرت فتوائیہ کو ظنون خاصہ میں شمار کرتے ہیں، لیکن مشہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ بھی اس شہرت فتوائیہ کو
ظنون خاصہ میں شمار نہیں فرماتے۔ شیخ مظفر کے نزدیک بھی شہرت فتویہ من باب ظنون الخاصہ حجت نہیں ہے۔ جو لوگ حجت سمجھتے ہیں ان کی بھی ادلہ ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پھر ان کی ادلہ پڑھیں گے کہ وہ اس کی حجیت پر کیا دلیل دیتے ہیں، اور جناب مظفر پھر ان کی ان دلیلوں کا جواب کیا دیتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس کو میرے خیال ہے کہ علیحدہ کر کے دوسرے درس میں پڑھیں تاکہ بات ترتیب سے چلتی رہے۔ الباب السادس، چھٹا باب مباحث حجت میں، وہ ہے الشہرہ۔ پیچھے ہماری بات تھی کہ آیا ظواہر حجت ہیں یا نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ شیخ مظفر ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں۔ اب بات آگئی ہے شہرت کی۔ ان شہرت لغتاً، شہرت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ تتضمن معنی ظیوع الشیء و وضوحہ، کسی شے کا واضح ہونا، کسی شے کا آشکار ہونا، منتشر ہونا، یہ معنی ہے۔ جب کہا جاتا ہے شہرا فلان سیفہ، یعنی فلان نے اپنی تلوار کو ظاہر کیا، ننگا کیا، نیام سے نکالا، واضح کیا، سیف مشہور یعنی ننگی تلوار، خوب یہ عربی لغوی معنی ہے۔ فرماتے ہیں وقد اطلقت الشہرۃ باصطلاح اہل الحدیث، یہاں اہل حدیث سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے اہل سنت میں وہابی بریلوی اہل حدیث ہیں، یہاں اہل الحدیث سے مراد ہے یعنی محدثین، اخباری جو علم حدیث کے ماہرین ہیں۔ علماء علم حدیث، ان کی اصطلاح میں شہرت کس پر بولی جاتی ہے؟ شہرت مطلب ہے علی کل خبر کثر راوی ہے، کہ ایسی حدیث جس کے راوی کثیر ہوں، ایک نہ ہو زیادہ ہوں، لیکن علی وجہ لا یبلغ حد التواتر، لیکن اتنی زیادہ بھی نہ ہوں کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچ جائیں۔ روایت کرنے والے بہت سارے ہیں لیکن تواتر کی حد تک نہیں پہنچے، بس اس سے ایک دو درجہ پیچھے ہیں۔ یقال لہ حینئذ مشہور، ایسی روایت کو محدثین کہتے ہیں کہ ھذا خبر مشہور، چونکہ مشہور بھی کہتے ہیں، مستفیض بھی کہتے ہیں، پھر اسے اگلا درجہ آ جاتا ہے متواتر کا۔ ختم۔ وَكَذَلِكَ يُطْلِقُونَ الشُّهْرَةَ بِاصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فقہاء یہ بھی شہرت کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، لیکن فقیہ وہاں شہرت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے عَلَى مَا لَا يَبْلُغُ دَرْجَةَ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ، کہ ایک مسئلہ فقہی ہے، بہت سارے علماء کا اس مسئلہ فقہیہ میں ایک جیسا فتویٰ ہے، لیکن وہ اجماع کی حد تک نہیں ہے۔ اجماع ہوتا ہے اتفاق الکل، یہ اتفاق الکل نہیں بلکہ یہ ہے اتفاق الاکثر، آسان یوں یاد کر لیں۔ فَهِيَ عِندَهُمْ لِكُلِّ قَوْلٍ كَثُرَ الْقَائِلُ بِهِ فِي مُقَابِلِ الْقَوْلِ النَّادِرِ۔ اچھا، مشہور کس کو کہتے ہیں؟ جو قول نادر کے مقابل میں ہو، یعنی ایک فتویٰ ہے جو ایک آدھ بندے نے دیا ہے اور ایک ایسا ہے کہ جو اکثریت نے دیا ہے، قول نادر کے مقابل والے قول کو یہ قول مشہور کہتے ہیں۔ والقول یقال، ایسے قول کو کہتے ہیں قول مشہور۔ کما ان المفتین الکثیرین انفسہم، جیسا کہ وہ جو اکثر لوگ فتویٰ دینے والے ہیں، ان فتویٰ دینے والوں کو بھی مشہور کہا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے فقہ کی کتب میں عام ہوتا ہے کہ ذهب المشہور الی قضا وقال المشہور قضا الی آخری، وہاں پر جب قال المشہور کہتے ہیں تو اس قالہ کے یعنی قائل مفتی مراد ہوتا ہے کہ فتویٰ دیں، مشہور فتاویٰ کا یہ فتویٰ ہے، اور قول مشہور خود اس فتویٰ کی طرف ہو گیا۔ خوب، پس وعلی ھذا فالشہرۃ فی الاصطلاح علی قسمین، لہذا فقہی اصطلاح میں یا اس کو اصولی کہہ لیں، یہاں شہرت کی دو قسمیں ہیں۔
الشہرت فی الروایا، ایک ہو گئی شہرت روائی. اچھا یہ کون سی ہے جی؟ کما تقدمہ، یہ جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ علماء علم حدیث فلاں روایت کو مشہور کہتے ہیں، یہ شہرت روائی ہے. شہرت روائی کیا ہے؟ کما تقدمہ عبارت عن شیوع نقل الخبر من عدت روات، متعدد راویوں سے ایک روایت کی نقل کا مشہور ہونا. بہت سارے راویوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن علی وجہ لا یبلغ حد التواتر، البتہ یہ ہے کہ ان کی وہ نقل تواتر کی منزل تک نہیں پہنچی. راوی بہت سارے افراد ہیں لیکن تواتر تک نہیں پہنچی. اس کو کہتے ہیں شہرت روائی. لا یشترط فی تسمیتها بالشہرہ، پوری توجہ، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر مشہور ہے یا اس میں شہرت روائی ہے، لطف لینا ہے، شہرت روائی میں یہ شرط نہیں ہے کیا ان یشتہر العمل بالخبر عند الفقہاء، کہ حتماً اگر خبر مشہور ہے تو فقہاء کا عمل بھی اسی لحاظ سے مشہور ہو. یعنی اگر اکثر لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے تو یہ شرط نہیں کہ اکثر فقہاء نے اس پر عمل بھی کیا ہو. شہرت روائی کے لیے شہرت عملی شرط نہیں ہے. قد یشتہر و قد لا یشتہر، بسا اوقات ایک ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شہرت روائی بھی ہوتی ہے اور شہرت عملی بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایک شہرت روائی تو روایت رکھتی ہے لیکن شہرت عملی نہیں رکھتی. خوب، وَسَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِحِ، انشاءاللہ چوتھا حصہ جب ہم تعادل و تراجیح کی بحث پڑھیں گے اس میں آئے گا کہ ان هذه الشہرہ من اسباب ترجیح الخبر علی ما یعارضہ من الاخبار. وہاں انشاءاللہ بحث ہوگی کہ اگر دو روایتیں ہوں، دونوں معیار حجیت پر پوری ہیں لیکن حکم میں مختلف ہو، تو وہاں ہم بتائیں گے کہ جو شہرت روائی رکھتی ہو وہ مرجحات میں سے ہے، وہ اس کو دوسری پر جو غیر مشہور ہوگی روایتاً اس پر اس کو ترجیح دی جائے گی. بہرحال فیکون الخبر المشہور، لہذا خبر مشہور اس باب تعارض میں اور مرجحات کے لحاظ سے وہ حجت ہوگی. تو پس ایک ہو گئی ہے. دوسری ہے الشہرۃ فی الفتویٰ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کما تقدمہ، یہ بھی ہم نے بیان کر دیا پیچھے، کہ ان شیوع الفتویٰ عند الفقہاء، کہ فقہاء کی نزدیک ایک حکم شرعی کا فتویٰ شائع ہو، عام ہو، مشہور ہو. بأن یکثر المفتون علی وجہ، کہ اکثر فقہاء نے، اکثر مفتیوں کا فتویٰ ہے لیکن وہ شہرت ایسی ہے کہ جو درجہ اجماع سے کم ہے. کیونکہ اجماع ہوتا ہے اتفاق الکل، یہ اتفاق الکل نہیں بلکہ یہ ہے اتفاق الاکثر. چونکہ اگر اجماع ہو تو ہم نے کہا ہے کہ وہ اجماع تو موجب قطع ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اگر اجماع محصل ہو، کنفرم، تو پھر اس میں تو قول معصوم شامل ہوتا ہے اور قول معصوم کی شمولیت کی بنا پر حجت ہوتا ہے، وہ موجب قطع ہوتا ہے. بہرحال یہ وہ ہے کہ جو اجماع سے پائنتر ہو. فالمقصود بالشہرہ، تو پس اس شہرت کا مطلب کیا ہے؟ اس شہرت کا مطلب ہے ضیوع الفتویٰ، یعنی ایک فتوے کا اتنا مشہور ہونا کہ الموجبہ للاعتقاد بمطابقتها للواقع، کہ وہ شہرت موجب بنے کہ انسان کو یہ اعتقاد ہو جائے، یہ خیال کر لے، وہ قائل ہو جائے کہ شاید یہی فتویٰ ہی حکم واقعی کے مطابق ہے. لیکن اعتقاد ہو، ظن ہو، لیکن وہ درجہ قطع تک نہ ہو. اگر قطع ہوگی تو قطعی حجیت ذاتی ہے، پھر تو بحث ہی ختم ہو جائے گی. وَهَذِهِ الشُّهْرَةُ فِي الْفَتْوَىٰ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ،
یہ فتویٰ میں شہرت کی دو قسمیں ہیں، وہی جو میں نے گزارش کی، شہرت عملی اور فتوائی۔ من جہت وقوع البحث عنہا والنزاع فیہا، چونکہ اس میں دو لحاظ سے بحث کی جاتی ہے اور پھر اختلاف ہے کہ ایک کہتے ہیں یہ حجت ہے، ایک کہتے ہیں نہیں ہے، تو ہم بھی اسی ترتیب سے چلتے ہیں کہ شہرت فی الفتویٰ کی ایک قسم یہ ہے، ذرا ترتیب سے چلنا، جس کو شہرت عملی کہتے ہیں، بھولنا نہیں اس کو۔ وہ کیا ہے؟ ان یعلم فیہا، کہ ایک شہرت فی الفتویٰ ایسی ہے کہ جس میں یہ علم ہو، کیا علم ہو؟ کہ ان مستندہا خبر خاص موجود بین ایدینا، کہ اس فتوی کی بنیاد، اس فتوے کا مستند فلاں روایت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یعنی جس مشہور فتوے کی بنیاد کا ہمیں علم ہو، ہمارے پاس موجود بھی ہو، ایک یہ ہوتا ہے۔ تو سما حینئذ الشہرۃ العملیہ، ایسی شہرت کو شہرت عملی کا نام دیا جاتا ہے۔ وسیات الباس وسیاتی فی باب التعادل والتراجی، یہ بھی انشاءاللہ اصول مظفر کے چوتھے حصے جو باب تعادل والتراجی میں بحث رہے گی، کیا کہ اذا کانت هذه الشہرۃ العملیۃ موجبۃ لجبر الخبر الضعیف من جہت سند، کہ آیا شہرت عملیہ ایک ایسی روایت جو سندن ضعیف ہو، آیا شہرت عملیہ ضعیف السند خبر کا اس ضعف کا جبران کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ بھی انشاءاللہ ہم چوتھے حصے میں پڑھیں گے۔ والبحث وإذن، اور انشاءاللہ وہاں پر یہ بحث بھی آئے گی، اذا کانت موجبۃ لجبر الخبر غیر ظاہر من جہت الدلالہ، کہ اگر وہ جبران کر سکتی ہو، یعنی کسی روایت کی سند کے ضعف کا وہ شہرت عملی جبران کر سکتی ہو کہ جو اس لحاظ سے دلالت میں ظاہر نہ بھی ہو۔ بہرحال یہ ساری بات یہاں مربوط نہیں ہے، یہ باب تعادل و تراجی سے مربوط ہے۔ ختم۔ اب ایک ہو گئی ہے جس کو کہتے ہیں شہرت عملی۔ دوسری شہرت فی الفتویٰ کی قسم ہے ان لا یعلم فیہا ان مستندہا ای شیء ہوا، ایک فتویٰ مشہور ہے لیکن اس فتوے کی بنیاد کیا ہے، اس کا مستند کیا ہے، آیا کوئی حدیث ہے، کوئی اصل ہے، قاعدہ ہے، ان لا یعلم، اس کا علم نہیں ہے۔ فتکون شہرتاً فی الفتویٰ مجردہ، فقط شہرت فتوائی اتنا پتہ ہے کہ اکثر فقہا نے فلاں مسئلہ فقہیہ میں یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن فتویٰ کی بنیاد کیا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ خوب، اس کو کہتے ہیں شہرت فتوائیہ۔ سواء کان ہناک خبر علی طب کی شہرہ، ممکن ہے وہاں کوئی روایت بھی ہو کہ جو اس فتویٰ مشہور کے مطابق ہو، لیکن مشہور نے اس روایت کی بنیاد پر یہ فتویٰ نہ دیا ہو، چاہے ایسی ہو ام لم یعلم استنادہم الیہ، یا ہمیں پتہ نہ ہو کیا انہوں نے اسی کو بنیاد بنایا ہے یا نہیں بنا، یا سرے سے کوئی خبر ہی نہ ہو۔ یعنی کیا ہے، ایک دفعہ میں علم ہے کہ ان علماء کا یہ فتویٰ فلاں جو روایت ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، بس اوقات یہ علم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بس اوقات اس فتویٰ کے مطابق روایت ہوتی نہیں ہے لیکن فتویٰ مشہور ہے۔ ینبغی ان تسمی ہذہ بشہرۃ الفتوائیہ، اس شہرت کو شہرت فتوائیہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ پس مجموعاً تین قسمیں ہیں شہرت کی، شہرت روائی، شہرت عملی اور شہرت فتوائی۔ خوب، فرماتے ہیں ہیا آنیہ شہرت الفتوائیہ موضوع بحثنا ہونا، ہمارا یہاں موضوع بحث فقط شہرت فتوائیہ ہے، پہلی دو نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کی بحث ہم کریں گے تعادل اور تراجیح میں۔ الذی لأجلہ قدنا ھذا الباب، یہ جو ہم نے باب خامس کا ہے فی شہرت، در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد الباب الخامس فی شہرت الفتوائیہ، پہلی دو قسمیں جو ہیں وہ اس موضوع بحث نہیں ہیں۔
فقد کیل شہید اول صاحب معالم محقق انصاری ان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان هذه الشہرۃ حجۃ کہ یہ شہرت فتویہ حجت ہے علی الحکم الذی وقعت علیہ الفتوی اس حکم پر کہ جس پر یہ فتویٰ ہے، یعنی جس فتوے پر یہ سارے بزرگان موقوف ہیں، یہ حجت ہے من جہت کونہا شہرہ، یعنی یہ شہرت من حیث شہرت حجت ہے اس حکم پر، وہ کہتے ہیں لہذا فَتَكُونُ مِنَ الظُّنُونِ الْخَاصَّةِ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ او جیسے خبر واحد ظنون خاصہ میں سے ہونے کی بنیاد پر حجت ہے، یہ شہرت فتویہ بھی شہرت من حیث شہرہ یہ بھی ظنون خاصہ میں سے ہے اور حجت ہے۔ ایک نظریہ ہو گیا جی قیل لا دلیل علی حجیتہا، بعض دوسرے حضرات بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں اس شہرت فتویہ کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ ظنون خاصہ میں سے نہیں ہے، دوسرے حضرات نے یہ کہہ دیا۔ وہذا الاختلاف، اب یہ جو اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں شہرت فتویہ حجت ہے بعض نہیں ہے، بعد الاتفاق، لیکن ایک نقطے پر تو متفق ہیں دونوں پارٹیاں، وہ کون سا ہے کہ ان فتویٰ مجتہد واحد و اکثر ما لم تبلغ شہرہ، ایک مجتہد کا فتویٰ یا 2 3 4 کا کہ جب تک وہ شہرت کی حد تک نہ پہنچے یقیناً وہ دوسرے مجتہد کے لیے حجت نہیں ہے، ولا یجوز التعویل علیہا، اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ خوب وہذا معنی ما ذهبوا الیہ من عدم، یہی کہتے ہیں کہ جو شخص کے ما ذهبوا الیہ من عدم جواز تقلید، جو کہتے ہیں کہ ایک تقلید جائز نہیں، یا جو کہتے ہیں کہ جو بندہ خود استنباط حکم شرعی پر قدرت ہے اس کے لیے دوسرے کی تقلید جائز نہیں ہے، یا ایک مجتہد اس تقلید نہیں کرتا، اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ 1 2 3 بندوں کا فتویٰ جو ہے اگر وہ مشہور نہ ہو تو وہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، اس پر سارے متفق ہیں۔ جناب مظفر جناب کس پارٹی کے ساتھ ہیں؟ ایک پارٹی نے کہا شہرت فتویہ حجت ہے، دوسری نے کہا نہیں ہے، فرماتے ہیں والحق، میری نزدیک قول حق یہ ہے کہ انہ لا دلیل علی حجیت ظن الناشی من الشہرہ، کہ میرے نزدیک شہرت فتویہ سے حاصل ہونے والے ظن کی حجیت پر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی میں اس شہرت فتویہ سے حاصل ہونے والے کو ظن کو ظنون خاصہ میں سے قرار نہیں دیتا۔ مہما بالغا من القوہ، چاہے وہ جتنا قوت ہو، چاہے وہ جتنی اکثریت نے بھی فتویٰ کیوں نہ دیا ہو، میں اس کو ظنون خاصہ میں شمار نہیں کرتا۔ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُسَلَّمِ بِهِ، اگرچہ یہ بات اپنے مقام پر مسلمات میں سے میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ ان الخبر الذي عمل به المشہور، کہ جس خبر پر مشہور نے عمل کیا ہو وہ حجت ہے، چاہے وہ سندن ضعیف بھی کیوں نہ ہو، یعنی میں شہرت عملیہ کو قبول کرتا ہوں لیکن فتویہ کو قبول نہیں کرتا، کما سیاتی انشاءاللہ وہ بحث تعادل و تراجیح میں آئے گی۔ وقد ذاکروا لحجیت شہرت جملۃ من العدلۃ کلھا مردودہ، جو لوگ شہرت فتویہ کو ظنون خاصہ میں سے شمار کرتے ہیں، جو لوگ شہرت فتویہ کی حجیت کے قائل ہیں، انہوں نے کچھ دلیلیں دی ہیں، میرے نزدیک ان کی کوئی بھی دلیل قابل قبول نہیں۔ شیخ مظفر ان میں سے تقریباً 3 کو بیان کریں گے اور پھر ان کا رد بھی پیش کریں گے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔